اور یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہماری کامیابی ہے. ہماری کامیابی کس میں ہے؟ نبی کی غلامی میں ہماری کامیابی ہے. اب آپ کہو کہ کیسے کامیابی ہے؟ آؤ، مدینہ پاک کا زمانہ ہے، ماحول، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. بکریاں چرا رہا ہے. بکریاں چراتے چراتے ایک بھیڑیا آیا اور بکری لے کر چلا گیا. اس نے گڈریے نے اٹھایا لکڑی اور اس سے بکری کو چھڑا لیا. وہ بھیڑیا بکری چھوڑ کر ایک ٹیلے پر جا کر بیٹھ گیا. عربی زبان میں فصیح عربی میں بولنے لگا، اے چرواہے، مجھے میرے رب نے رزق دیا تھا، تو نے کھا چھین لیا. اب چرواہا حیران تعجب میں پڑ گیا. ایک جانور انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے، کا بڑا تعجب ہے، تو ہماری طرح بات کر رہا ہے. تو بھیڑیا کہتا ہے اس سے بھی زیادہ مجھے تعجب ہے کہ ایک اللہ کا محبوب کھجوروں کی جھرمٹ میں آسمان سے غیب کی خبریں بتا رہا ہے اور ابھی تک تو اس کے پاس نہیں گیا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، تو اس کے پاس ابھی تک نہیں گیا، مجھے اس بات کا احساس تعجب ہے. تو وہ کہتا ہے، وہ چرواہا کہتا ہے، بھیڑیے میں کیسے جاؤں؟ اگر میں اس کے پاس جاؤں گا تو میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ میری بکریوں کی نگہبانی کون کرے گا؟ وہ بھیڑیا کہتا ہے، اے چرواہے، جا ان کے پاس چلا جا، میں تیرے بکریوں کی نگہبانی کروں گا، میں تیرے بکریوں کی حفاظت کروں گا. اللہ اکبر. اب وہ بھیڑیے کے سپرد کر کر وہ نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے. میرے نبی مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں. سرکار نے دیکھا، مسکرایا. میرا غیب دان نبی کہتا ہے آنے والا ایسا نہیں آیا ہے، بھیڑیے کی گواہی سے آیا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. قصہ المختصر. آیا، ایمان لایا، غلامی اختیار کی اور وہاں سے روانہ ہو گیا. جب وہ اپنے بکریوں کے پاس جاتا ہے، کیا نظارہ دیکھ رہا ہے؟ بکریاں ایک جگہ کھڑی ہیں اور بھیڑیا اس کے چاروں طرف گھوم رہا ہے. میرا عشق و وجدان مچل گیا. یا اللہ، یہ انقلاب کیسا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی بھیڑیا بکری کو پھاڑ رہا تھا، بکری پر حملہ کر رہا تھا، بکری کو لے کر جا رہا تھا، اور اب یہی بھیڑیا ایسا انقلاب کیسا؟ یہی بکریوں کی حفاظت کرنے والا ہو گیا، یہی بکریوں کا نگہباں ہو گیا. عشق و وجدان نے بڑھ کر رہبری فرمائی، اے سن، جب تک کہ یہ گڈریا غلام مصطفیٰ نہ تھا، بھیڑیے حملے کر رہے تھے. جب غلام مصطفیٰ بن گیا تو بھیڑیے حفاظت کرنے والے ہو گئے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ زندہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول، یا رسول. حضرات، یہ آج جو ہمارے گھروں پر بلڈوزر چل رہا ہے، ہمارے اوپر جو یہ داج گر رہی ہے، ہمیں جو تنگ کیا جا رہا ہے، قسم خدا کی اگر تم نبی کے سچے غلام ہو جاؤ تو یہ تمہارے غلام ہو جائے گا. لیکن شک یہ ہے کہ سچے ہو جاؤ، مکاری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، حرام نہ کماؤ. اور
حرام پر ایک بات اور یاد آ گئی، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ابھی فی الحال یہ ہوا رک چکی ہے، اس کے پہلے ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ابھی یہ ماحول رک چکا، لیکن ابھی بھی یہ کیوں جا رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہماری تعلیم کی کمی، ہماری پرورش کی کمی، ہماری بیٹیاں اغیار کے ساتھ کیوں جا رہی ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ایک وقت تھا کہ مسلمان کی عورت کی طرف کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج یہ عالم ہے، ہماری بیٹیوں کی آبرو چھینی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس کی طرف کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ آؤ ایک حکایت سناؤں گا جس سے آپ سبق حاصل کرو۔ بصرہ کا شہر ہے، ایک بزرگ ہے جو مزدوری کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مزدوری کرتے ہیں، اور مزدوری کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ 3 دن انہیں مزدوری نہیں ملتی، اور ان کے 5 7 8 بچے تھے، بڑی بیٹی جوان تھی، 3 دن کا فاقہ گزر چکا، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، بڑی بہن سے دیکھا نہ گیا، جب تیسرا دن نکل گیا، اللہ اکبر، والد جب اپنے مزدوری کے لیے بازار کی طرف نکلے، وہ لڑکی صبح اپنے گھر سے نکل کر شہر کے بدنامے زمانہ محلے میں جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں وہاں جا کر کھڑی ہوں، کوئی آئے مجھے لے جائے اور کچھ پیسے نظر کر دے، مجھے دے دے، جس کی وجہ سے میں اپنے بچوں کا، اپنے بھائی بہن کی بھوک مٹا لوں۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، کیا ہوتا ہے؟ اب وہ لڑکی اس بازار میں جا کر کھڑی ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن کسی بدماش کی نظر اس لڑکی پر نہ پڑتی ہے، صبح سے شام تک وہیں کھڑی تھی۔ اللہ اکبر، جب رات کا وقت ہوتا ہے، اس کے والد گھر آتے ہیں، جب پوچھتے ہیں بیٹی کہاں ہے، بچے کہتے ہیں ابا جان آپ کے پیچھے ہی آپا جان چلی گئی تھی، ابھی تک لوٹ کر نہیں آئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں وہ باپ کا کلیجہ کیسا پھٹ گیا ہوگا، بیٹی کہاں گئی؟ فوراً بارگاہ خداوندی نے سجدہ کیا، اے اللہ میری بیٹی کی آبرو کی حفاظت فرمانا، رو رہے ہیں، بیٹی کی حفاظت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں وہ بیٹی چلی آتی ہے۔ اللہ اکبر، اب آئی، بیٹی سے پوچھا کیسے گئی تھی، اس نے واقعہ بیان کیا، بہن بھائی کی بھوک دیکھی نہیں گئی، اس لیے میں بدنامے زمانہ محلے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن ابا جان میں آپ کو کیا بتاؤں، کسی نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، جیسی گئی تھی پاکیزہ ویسی ہی واپس آئی ہوں۔ باپ فوراً سجدے میں گرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور ایک جملہ کہتا ہے، اے بیٹی، بیٹیوں کے باپ ذرا سوچے، اے بیٹی تیری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر کیسے دیکھ سکتا تھا؟ آج تک تیرے باپ نے تجھے ایک لقمہ حرام نہیں کھلایا ہے، ایک لقمہ حرام تجھے نہیں کھلایا ہے۔ حضرات، اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنا ہے تو لقمہ حلال سے کرو، انشاءاللہ یہی اسلام کی شہزادیاں ہوں گی اور یہی اسلام کے سپاہی ہوں گے
جو کہ پرورش پائیں گے، لیکن آج تو ہمارا حال بڑا عجب اور غضب ہے۔ بیاس مسلمان لے رہا ہے، مسلمان دے رہا ہے۔ یاد رکھو بیاس کا کھانا بھی حرام، دینا بھی حرام ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں آپ کو معلوم ہو جو بیاس سے دھندا کرتا ہے، بظاہر جو مسلمان ہے، اس کا بائیکاٹ کرو، اس کے گھر کا پانی نہ پیو، اس کے گھر کی دعوت کو قبول نہ کرو، اسے مجبور کر دو کہ وہ اس کام سے باز آ جائے۔ ہمارے کردار کو بدلنا ہوگا، اسلامی روش ہمارے اندر قائم کرنا ہوگی، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا ہوگی۔ ارے مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کا پڑوسی پڑوسی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ پڑوسی پڑوسی سے محبت کرے وہ مومن ہوگا، اور جس کا پڑوسی ناراض ہوگا آقا فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہوگا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں حضرات؟ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اور یاد رکھو یہ واٹس ایپ یونیورسٹی جو آج ہمارے درمیان ہے، یہ ہمیں بہکانے کی کوشش کر رہی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، علماء سو سے بچو۔ وہ علماء، اور آج تو ایک نیا اور فتنہ پیدا ہو چکا ہے، مولائی فتنہ۔ کون سا فتنہ؟ مولائی فتنہ پیدا ہو چکا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اہل بیت سے محبت بے شک محبت کرنا ہے، اور اہل بیت کی محبت تو فرض ہے۔ قرآن نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قرآن کہہ رہا ہے اہل بیت سے محبت کرو، لیکن اہل بیت سے محبت کرنے کے ساتھ صحابہ کو گالیاں نہ بکو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی نہ کرو، صدیق اکبر کی شان میں گستاخی نہ کرو۔ اور یاد رکھو کوئی بھی مولائی عالم ہو، چاہے کتنا بھی جبہ اور قبہ پہن کر آئے، اور یاد رکھو لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو انصاف پارسا ہوگا۔ جبے قبے پہ نہ جاؤ، لچھے دار تقریروں پر نہ جاؤ، حق دیکھو کیا بول رہا ہے۔ حضرات، حضرت ایک مولائی نے تقریر کی تو مولائی کہتا ہے، کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ صدیق اکبر کی شان بیان کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کیا، حضرت عثمان غنی کی شان بیان کیا، مولا علی کی شان بیان کیا۔ اب حضرات، اب وہ شان بیان کیا، انکار نہیں کر رہا ہے، لیکن اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ سب سے اوپر کون؟ سب سے اوپر کون؟ صدیق، اس کے بعد فاروق اعظم، اس کے بعد عثمان، اور اس کے بعد سب سے نیچے کون؟ مولائے کائنات۔ اوپر کون؟ صدیق، نیچے کون؟ مولائے کائنات، نیچے صدیق، اوپر۔ لیکن ایک بات بتاؤ، ایک ترازو میں 5 کلو رکھو اور ایک طرف 2 کلو رکھو، کون سا بڑا اوپر ہوگا؟ کون سا پڑلا بھاری ہوگا؟ 5 کلو والا پڑلا
بھاری ہوگا، جو نیچے ہوگا، اور اوپر والا پلڑا ہلکا ہوگا. تو اس نے کیا ثابت کرنا چاہا؟ اس نے کیا ثابت کرنا چاہا؟ کیا بتانا چاہا؟ کہ مولا کائنات حضرت صدیق سے افضل ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب ایسی بات اور ایسی مثال آپ کے سامنے پیش کی جائے تو آپ کیا کہو گے؟ آپ کا دماغ چکرائے گا کہ نہیں؟ صحیح تو بات ہے، جو نیچے ہے وہ بھاری ہے، لیکن نہیں، ہمارے صدیق کی بات الگ ہے. صدیق اکبر کا مرتبہ جو ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. افضل البشر، انبیاء علیہم السلام کے بعد اگر کوئی بشر سب سے افضل ہے تو وہ صدیق اکبر ہیں، اور اس کے بعد عمر فاروق ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں، اس کے بعد مولا کائنات ہیں رضی اللہ تعالی عنہم. حضرات محترم، اور آؤ یہ صدیق اور یہ علی، ان کے رشتے کیا تھے، ان کی آپس میں کیا محبتیں تھیں. اللہ اکبر. ایک مقام ایسا آتا ہے، ایک محفل ایسی سجتی ہے جس میں صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، صحابہ اکرام ہیں. اللہ اللہ، صدیق کی نظر اٹھتی ہے مولا کائنات کے چہرے پر اٹھتی ہے، اور جیسے ہی نظر اٹھی دیکھ کر مسکرایا. صدیق کی نظر مولا سے ملتی ہے، مولا مسکراتے ہیں، صدیق مسکراتے ہیں. بار بار نظر اٹھ رہی ہے، بار بار مسکرا رہے ہیں. جب محفل ختم ہوئی تو حضرت علی پوچھتے ہیں، اے صدیق کیا بات تھی؟ آپ محفل میں میری طرف دیکھ دیکھ کر مسکرا رہے تھے. اللہ اکبر، تبسم کنا تھے، یہ کیا معاملہ تھا؟ اللہ اللہ. صدیق فرماتے ہیں، اے مولا، اے علی، بات دراصل یہ ہے، میں جب تمہیں دیکھتا تھا تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات، وہ حدیث یاد آتی تھی کہ میدان محشر میں پل صراط پر علی کھڑے ہوں گے، اور علی جسے اجازت دیں گے وہی پل صراط پار کرے گا، جسے اجازت نہیں دیں گے وہ جہنم میں گر جائے گا. اللہ اللہ، اللہ اکبر. حضرات محترم، یہ بات میں دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا کہ علی جسے اجازت دیں گے وہ جنت میں جائے گا. تو مولا کائنات فرماتے ہیں، اے علی، جب یہ بات تھی تو میرے آقا نے فرمایا، اے علی، پل صراط سے گزرنے کی اجازت اس کو دینا جس کے دل میں میرے صدیق کی محبت ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام صحابہ اکرام، سید ابو بکر میاں صاحب قبلہ، مسلک اعلی حضرت. اب بتاؤ، دیکھو صدیق کی محبت اور علی کی محبت. تو ان جھگڑوں میں پڑنا نہیں ہے. اور حضرات محترم، ایک اور خاص بات، یہ ہمارے صوفی ملت خانقاہی لوگ ہی ہے نا، خانقاہی لوگ، ہم بھی خانقاہی ہیں، ہمارے حضرت بھی خانقاہی ہیں. لیکن یاد رکھو، ہمارے پیچھے بہت انگلیاں اٹھتی ہیں. خانقاہی لوگوں کے پیچھے بہت انگلیاں اٹھتی ہیں. اور یہ کوئی آج کا سانحہ نہیں ہے، یہ تو غوث اعظم کے زمانے کا سانحہ ہے. غوث اعظم سے پہلے بھی، اور غوث اعظم پر بھی انگلیاں اٹھی. آپ سلسلہ چشتیہ کو اٹھا کر دیکھیں، تمام مناظرے ہی مناظرے ملیں گے، لیکن ہر مناظرے کے اندر چشتی کامیاب ملے گا. کیا بات ہے. ہر مناظرے میں قادری خانقاہی کامیاب ملے گا. اس لیے کیوں؟ ایک ہے علماء ظاہر اور ایک ہے علماء باطن. کون ہے؟ علماء ظاہر اور علماء باطن.
اور علماء ظاہر اور علماء باطن کی کبھی نہیں بنی. آج میں آپ کو وہ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں جو کبھی آپ نے سنی نہیں ہے. علماء باطن اور علماء ظاہر کی ہمیشہ ٹھنی رہی, ہمیشہ اعتراض اور فتوے رہے. غوث پاک پر بھی کفر کے فتوے لگے, کوئی نئی بات نہیں ہے. دیگر اولیاء کرام پر بھی, نظام الدین دہلی محبوب الہی پر بھی کفر کے فتوے لگے ہیں, لیکن آج بھی وہ محبوب الہی کہلا رہے ہیں. اور فتوے دینے والوں کے نام و نمود تک نہیں ہے, ان کا نام کسی کو معلوم نہیں ہے, لیکن جن کو فتوے لگائے آج وہ چودھری کی چاند کی طرح چمک رہے ہیں. غوث پاک پر جنہوں نے فتوے لگائے ہے نام ان کا, لیکن غوث پاک آج بھی چمک رہے ہیں. تو علماء ظاہر اور علماء باطن ان کی ہمیشہ بنی رہی, اس لیے کہ علماء ظاہر کا جو ایمان ہے وہ ایمان بالغیب ہے, اور علماء باطن کا جو ایمان ہے وہ ایمان بالشہود ہے. جیسے داتا صاحب, کہہ دو سبحان اللہ, داتا علی اجوے جن کی عظمت کو سلام. صرف اتنا سمجھ لیجئے, غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر وہ میرے زمانے میں ہوتے تو میں انہیں اپنا پیر و مرشد. اتنی بڑی شخصیت. غوث حضرت داتا گنج علی حجویری مسجد بنا رہے, کیا بنا رہے ہیں؟ مسجد تعمیر کر رہے. ایک مفتی صاحب تشریف لائے. کیا لائے؟ مفتی صاحب تشریف لائے. انہوں نے مسجد کو ناپا, تولا, دیکھا, ادھر سے ادھر سے چاروں طرف سے. کہا حضرت یہ مسجد آپ کی قبلے میں نہیں ہے, قبلہ رخ نہیں ہے, اس میں نماز نہیں ہوگی. اب مسجد تو مکمل ہو چکی تھی قریب قریب, اب اسے کیسے توڑا جاتا؟ حضرت نے کوئی دھیان نہ دیا. مفتی صاحب نے جب دیکھا کہ میری بات کو انہوں نے سنا نہیں تو سچ اٹھایا اور فتویٰ دینا شروع کر دیا. اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی, وہ مسجد قبلہ رخ نہیں ہے. اور آپ کے فتوے پورے شہر کے اندر پھیلا دیے گئے, اور آپ نے پورے شہر میں اس بات کا اعلان کر دیا اس مسجد میں جانا نہیں, اس میں نماز پڑھنا نہیں. لیکن کمال تو دیکھو, جب وہ مسجد بن کر تیار ہوئی, داتا صاحب نے شہر کے عمائدین سلطنت اور علماء اکرام, مفتیان عظام اور تمام لوگوں کو بلوایا اور دعوت دی. تمام لوگ آپ کی دعوت پر حاضر بھی ہوئے, اور وہ مفتی صاحب جنہوں نے فتویٰ دیا تھا انہیں بھی دعوت دی, وہ بھی حاضر آئے. اور جب وہ آئے تو اللہ اللہ میرے داتا نے ان کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا. میرے داتا نے ان کا ہاتھ پکڑا, مصلی پہ کھڑا کر دیا اور کہا مفتی صاحب کیا دکھ رہا ہے؟ کہا مسجد کی دیوار دکھ رہی ہے. کہا اب نظر اٹھاؤ کیا دکھ رہا ہے؟ قسم خدا کی مفتی صاحب کہتے ہیں خانہ کعبہ نظر. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد. کیا کہا؟ کہا مفتی صاحب آپ نام کر رکھتے ہو, ہم دیکھ کر رکھتے ہیں. یہ ہے علماء حق اور علماء ظاہر اور علماء باطن کی کا فرق. اور آؤ آپ کو ایک واقعہ تاریخی سناؤں, اس میں سے بہت سے لوگ گئے ہوں گے دہلی کی جامع مسجد دیکھی ہے, پتھر کی بنی ہوئی ہے, بہت بڑی مسجد ہے, 200 فٹ لمبی چوڑی ہے, شمالن جنوبن 200 فٹ, اور اس کی دیواریں پتھر کی ہیں, 6 فٹ 8 فٹ موٹی دیواریں ہیں,
اور جب شاہ جہاں نے اس مسجد کو تعمیر کیا، بڑی محبت کے ساتھ تعمیر کیا، اور اس مسجد کو اتنی بلندی پر بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ اکبر. جب شاہجہاں سے پوچھا گیا تو آپ جانتے ہو شاہ جہاں نے جو تخت طاؤس بنایا تھا، اس تخت طاؤس کی اونچائی اور جامع مسجد میں جوتیاں رکھنے کی اونچائی برابر ہے. جہاں جوتیاں اتاری جاتی ہیں اور تخت طاؤس کی اونچائی برابر ہے کہ جہاں بادشاہ بیٹھے تو نمازیوں کی جوتیوں کے نیچے بیٹھے. یہ اور مسجد تعمیر ہو گئی. جب مسجد بن کر تیار ہوئی، علماء نے دیکھا تو حیران ہو گئے. کہا اے بادشاہ، تیری مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے، اس میں نماز نہیں ہوگی. اب بتاؤ، اتنی بڑی مسجد توڑی بھی نہیں جا سکتی ہے. لیکن وہ بادشاہ سنی تھا، وہابی نہ تھا. سنی تھا، وہابی نہ تھا. اللہ اکبر. وہ تہجد کے لیے اٹھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا، رویا، یا رسول اللہ میں نے مسجد بنائی لیکن یہ مسجد صحیح نہیں. تہجد پڑھ کر وقت کا بادشاہ سویا، اس کی قسمت چمک اٹھی. آقائے نامدار خواب میں آئے اور کہا اے بادشاہ، اے شہنشاہ، اے شاہ جہاں، کیوں روتا ہے، کیوں پریشان ہے؟ شہنشاہ نے سرکار کے قدموں پر سر رکھ دیا. حضور آپ تو جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں. کہا میرے مسجد کی قبلہ درست نہیں. تو سرکار فرماتے ہیں اے شاہ جہاں سن، دریائے چناب کے کنارے ایک شخص صبح جو ہے وہ کپڑے دھو رہا ہے، اس کو جا اپنا مسئلہ بیان کر دے، اپنی فکر بتا دے، اپنی پریشانی بتا دے. اللہ اللہ. بادشاہ کہتا ہے یا رسول اللہ، ارے آپ تو خود مشکل کشا ہیں، آپ خود مدد کر سکتے ہیں، پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں اے بادشاہ، اگر سب ہم ہی کرے تو ہماری امت کے ولیوں کو کون مانے گا؟ ہمارے امت کے ولیوں کو کون جانے گا؟ اب بادشاہ بھیس بدل کر چور دروازے سے نکلتا ہے، فقیر کا لباس پہن کر دریائے چناب کے کنارے چلا جاتا ہے. چلتا چلتا کیا دیکھتا ہے؟ ایک شخص ہے جو کپڑے دھو رہے ہیں، ذات کے دھوبی ہیں، جن کا نام حضرت ابو الحکیم رحمت اللہ علیہ ہے. اللہ اکبر. اب وہاں پہنچتے ہیں. جب جیسے ہی بادشاہ کو فقیر کے لباس میں حضرت نے دیکھا تو کہا آنے والا ایسا نہیں آیا ہے، بھجایا گیا ہے. آنے والا ایسا نہیں آیا. اور اے بادشاہ بتا دوں، ابھی مجھے بول کر گئے ہیں کہ شاہ جہاں آ رہا ہے، اس کا کام کر دینا. اللہ اکبر. حضرت عبد الحکیم رحمت اللہ علیہ سے جب شاہ جہاں نے اپنی پریشانی کہی تو پھر شاہ جہاں نے کہا حضور اب آپ قبلہ درست کر دیں. تو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جمعرات کے دن عصر کی نماز کے وقت سب کو وہاں اکٹھا کر لو، انشاءاللہ تمہارا قبلہ درست ہو جائے گا. جمعرات کا دن آیا، تمام لوگ اکٹھا ہوئے، مفتیان اسلام بھی اکٹھا ہوئے، آ کر بیٹھے. اللہ اللہ. حضرت کپڑے دھو رہے تھے، یاد آیا آج کا وعدہ ہے. فوراً آپ نے ایک کپڑے کو لیا اور اس کو گھڑی کی اور گھڑی کر کر کہا اے شاہ جہاں دیکھ، ایک پیل مارا. جیسے ہی پیل مارا، قسم خدا کی اتنی بڑی مسجد جو قبلہ رخ نہ تھی فوراً قبلے کی طرف ہو گئی. اور دیکھا تو مسجد قطب میں آ گئی. یہ ولی کی طاقت ہے، یہ ولی کی طاقت ہے. لیکن حضرات
ولی کی طاقت تو جانتے ہیں لیکن عالم کی بھی عظمت کو سمجھ لو. چونکہ یہ ایک دارالعلوم کے افتتاحی جلسہ ہے. عالم کی عظمت اور ولی کی شان، عالم کی نظر اور ولی کی نظر، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہہ دو ایک مرتبہ سبحان اللہ اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. عظمت علماء بھی سمجھو کیونکہ یہی عالم ہیں اور یہی ستارے ہیں، ان کی عظمت کو سلام ہے. آؤ، ابھی آپ نے سنا نہیں کہ اگر عالم قبرستان سے گزر جائے تو 40 دن تک کے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے نا. ابھی سنا آپ نے حدیث. آؤ ایک واقعہ سنا. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، کہہ دو سبحان اللہ. ارے بھائی اتنی کنجوسی کیوں کر رہے ہو؟ سبحان اللہ. اس کی عظمت سمجھتے ہو؟ اس کی عظمت کو سمجھنا ہے تو ایک واقعہ سنا دوں. بس یہ واقعہ اور یہ واقعہ آخری، اس کے بعد آپ کو بور نہیں کروں گا مگر سبق کو سمجھ کر. یہ سبحان اللہ جو ہے بہت عظیم ہے. حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رب سے فرمایا، اے اللہ تو جو قیامت کے دن میزان لگائے گا اس میزان کو دکھا دے. رب نے دکھایا. جب میزان کو دیکھا تو بے ہوش ہو گیا. آپ کے امتیوں نے کہا، یا نبی اللہ کیا بات ہے؟ آپ نے میزان دیکھی تو کتنی بڑی تھی. کہا میں کیا بتاؤں، میزان کا پلڑا اتنا بڑا تھا کہ 7 زمینوں 7 آسمان کو اگر اس میں رکھ دیا جائے تو ایک کونے کے اندر آ جائیں گے. تو آپ سمجھے کتنا بڑا پلڑا ہے. تو آقا فرماتے ہیں جب میرا امتی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، اللہ میزان کے آدھے پلڑے کے برابر بھر کر ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ سبحان اللہ کا ثواب ہے. بہرحال حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے ایک مفتی اعظم جو بڑے نیک صالح، بڑے متقی پرہیزگار، لیکن انہیں اولاد نہیں تھی. انہیں اولاد نہ ہونے کی بنیاد پر ان کی بیوی کو ہمیشہ تکلیف ہوتی تھی. ایک دن بیٹھے تھے، کہا اپنے شہر میں اللہ کے اتنے بڑے ولی موجود ہیں، ذرا جا کر ان سے دعا کروا لیں. آپ دعا کروائیں گے، میرا یقین ایمان ہے وہ دعا کر دے تو ہمیں اولاد ہو جائے گی. اب مفتی اعظم پہنچے، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں پہنچے، حضرت سے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد آئے، آ کر بیٹھے، حضور اولاد نہیں ہے، دعا فرمائیں. حضرت ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں، مفتی صاحب میں آپ کے لیے دعا کروں گا ضرور، لیکن میری ایک شرط ہے. کہا کون سی شرط؟ کہا قبرستان میں وہ جو قبر ہے اس قبر کے اوپر آپ کھڑے ہو جائیں تب میں دعا کروں. قبر کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو میں دعا کروں گا. مفتی صاحب کہنے لگے، حضور یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا پھر دعا بھی نہیں ہوگی. اب مفتی صاحب جانتے تھے قبر کی عظمت، لہذا آپ نے انکار کر دیا. چلے آئے، بیوی کے پاس پہنچے. کہا بیوی نے پوچھا، کہا کیا ہوا؟ کہا انہوں نے ایسی شرط رکھی جو میں نہیں کر سکتا. ارے کہا افسوس صد افسوس. پھر کچھ دن گزرے، پھر بیوی کو اولاد کی تمنا ہوئی. پھر بیوی نے کہا شاید حضرت اپنا مسئلہ بھول گئے ہوں گے، جاؤ
دوبارہ گئے جب پہنچے تو پھر وہی سوال، قبر پر کھڑے ہو جاؤ تو دعا کر دوں گا۔ کہا حضرت یہ نہیں ہو سکتا، واپس لوٹ آئے، بیوی کو بتا دیا، بیوی رو کر دھو کر خاموش ہو گئی۔ پھر تیسری مرتبہ کچھ دن کے بعد بیوی کے دل میں پھر درد ہوا، اولاد کی یاد آئی، پھر شوہر سے کہا، اجی کہا بیگم وہ ایک ایسی شرط رکھتے ہیں جو شرع میں جائز نہیں، اور میں کیسے اس کو پوری کر لوں؟ اپنی اولاد کی خاطر میں شرع کی پابندی کروں گا، بے اولاد رہنا پسند کروں گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن بیوی کہتی ہے شاید ابھی بھول گئے ہوں گے، آپ چلے جاؤ۔ لیکن گئے، پھر وہی سوال، اللہ اللہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ پھر کچھ دن گزرے، پھر بیوی کو آئی، بیوی نے کہا اجی سنیے آپ جائیں، اگر ہو سکتا ہے اب تو بھول گئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات یاد رکھیں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، وہ یہ کہنا چاہتی ہوں، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ بھی عالم ہیں، وہ جاہل نہیں ہیں۔ وہ آپ کو قبر پر کھڑے رہنے کا کہہ رہے ہیں، آپ خود سے تو نہیں کھڑے ہو رہے۔ تو اگر کبھی کھڑے ہونے کا عذاب اگر ہونا ہے تو ان پر ہوگا، آپ پر تو نہیں ہوگا، لہذا آپ کھڑے ہو جائیے۔ اب بیوی نے سکھا کر بھیجا، اب حضرت گئے، دعا کروائی، کہا وہی سوال۔ اب آپ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ اب وہ بزرگ وہاں سے چلے، قبرستان پر آئے، قبر پر کھڑے کروایا۔ اب وہ مفتی اعظم جو بڑے متقی پرہیزگار تھے قبر پر کھڑے ہو گئے، آپ کے پیر کانپ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، لرز رہے ہیں، شریعت کا پاس ہے، ادب اور احترام ہے، لیکن آپ کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ جیسے ہی کھڑے ہوئے، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی اور کہا اب مولوی صاحب، مفتی صاحب آپ اتر جائیے، آپ کے لیے ہم نے دعا کر دی۔ اب اللہ کی قدرت بھی دیکھو کہ اسی رات مولوی صاحب کے یہاں پر پھول کھل اٹھا۔ اولاد 1-2 ماہ کے بعد جب اولاد ہوئی، حضرت کی بارگاہ میں لے کر پہنچے، قدم بوسی کے لیے جیسے ہی پہنچے، اللہ اکبر، حضرت نے دعائیں دی، لیکن مفتی اعظم پریشان تھے۔ کہا حضور کیا بتاؤں، ایک معمہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے، آپ یہ بتائیں آپ نے مجھے اس قبر پر کیوں کھڑا کروایا؟ اور تب آپ نے وہ شرط رکھی اور کھڑے ہونے کے بعد دعا کی، آپ کی دعا کا پھل بھی ملا، لیکن وہ بات نہیں سمجھ میں آئی کیا معاملہ ہے۔ اللہ اللہ، آپ فرماتے ہیں اے مفتی صاحب اس قبر والے کو میں دیکھ رہا تھا، وہ عذاب قبر میں مبتلا تھا، جب تم اس قبر پر کھڑے ہوئے اللہ نے تمہارے قدموں کے طفیل اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ مفتی اعظم، یہ علماء کی عظمت ہے۔ لیکن حضرات یہ ذہن میں رکھو، اپنے آپ کو کردار کو سنوارنے لگ جاؤ، اور یاد رکھو عشق مصطفیٰ میں جب تک ہم سرشار نہیں ہوں گے، اور عشق جو ہے یہ جلسے، جلوس، نعرے بازی، نیاز اس کا نام نہیں ہے، عشق کا نام یہ ہے کہ اپنے کردار کو سنوارو، شریعت کے مطابق چلو، شریعت کے مطابق اٹھو، شریعت کے مطابق لین دین کرو، شریعت کے مطابق شادی بیاہ کرو، شریعت کے مطابق تجارت کرو، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اگر تم پکے مسلمان ہو گئے تو یاد رکھو وَلَا تَهِينُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ گھبراؤ، نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے بشرط کہ تم ایمان والے ہو۔ ایمان والے ہو جاؤ گے تو ہندوستان تمہارے قدموں میں آ جائے گا، اور بے ایمان ہو جاؤ گے تو تم قدموں میں آ جاؤ گے۔
اس لیے آج لے ان کی پناہ. میرے بریلوی والے آقا فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وما علینا الا البلاغ.